رات کے ٹھیک 3 بجے جب پورا گھرانہ گہری نیند میں سو رہا تھا تو اچانک ایک لڑکی کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں گہری ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے بالکل قریب کوئی کھڑا ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ سامنے کوئی نہیں کھڑا تھا۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسے گھر کی ہے جہاں 2 بہنوں کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جسے سن کر شاید آپ بھی رات کو اکیلے نہیں سو سکے۔ یہ واقعہ ایک عام سے گھر کا ہے۔ شہر کے ایک پرانے علاقے میں ایک خاندان رہتا تھا۔ اس گھر کے اوپر والے حصے میں 2 بہنیں سوتی تھیں۔ بڑی بہن کا نام مریم اور چھوٹی بہن کا نام عائشہ تھا۔ شروع میں سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، لیکن کچھ مہینوں بعد عائشہ نے کہنا شروع کیا کہ رات کو اس کو عجیب آوازیں آتی ہیں۔ ایک رات عائشہ نے مریم کو جگایا۔ کوئی ہمارے دروازے کے باہر آہستہ آہستہ چل رہا ہے، آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ مریم نے غور سے سنا، مگر باہر بالکل خاموشی تھی۔ اس نے کہا، تم وہم کر رہی ہو، سو جاؤ۔ مگر اس رات کے بعد عائشہ ہر رات ٹھیک 3 بجے جاگ جاتی تھی۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا بھر جاتی، حالانکہ کھڑکیاں بند ہوتی۔ کبھی اسے ایسے لگتا ہے جیسے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کر رہا ہو، کبھی دیوار پر اسے سائے نظر آتے، اور ہر رات خوف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ ایک رات عائشہ نے مریم کو ہلا کر جگایا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہے، دیکھو۔ مریم نے آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا تو اسے سامنے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن پردے ہل رہے تھے۔ اس دن کے بعد عائشہ کی حالت بدلنے لگی۔ وہ دن میں بھی سہم سہم کر رہتی تھی اور بار بار یہی بات کہتی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کمرہ میرا ہے، تم اس کمرے سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں سو سکتے۔ گھر والوں نے سوچا شاید اس نے ڈراؤنی کہانیاں سن لی ہیں، اس لیے انہوں نے کمرہ بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات دونوں بہنیں نیچے والے کمرے میں سوئیں، مگر ٹھیک 3 بجے نیچے والے کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ آہستہ سے چرچرانے کی آواز آئی اور دروازہ خود بخود۔ مریم کی آنکھ کھل گئی۔ عائشہ بستر پر سیدھی بیٹھی ہوئی تھی اور دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی، وہ پھر آ گیا ہے۔ مریم نے ہمت کر کے لائٹ جلائی۔ دروازہ مکمل کھلا ہوا تھا اور فرش پر گیلے قدموں کے نشان تھے، جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے گزرا تھا۔ اگلے دن محلے کے لوگوں سے پتہ چلا کہ وہ گھر کئی سالوں سے بند تھا، اور یہ آوازیں پہلے بھی کئی لوگوں کو سنائی دے چکی تھی، اور کچھ ہی دنوں بعد ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ مگر سوال آج بھی باقی ہے، وہ کون تھا؟ اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ اس قسم کا واقعہ ہوا ہے تو آپ ضرور ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی سٹوری آپ کی میں لگا دوں۔